صفحہ نمبر 299 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 صفحہ نمبر 299 سورۃ الانبیاء۔ 101 آیت نمبر 101۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو سبقت لے گئے یا ان پر حق ہو گئی، لہم ان پر، من الحسنی ہماری طرف سے نیکی کرنا یا احسان کرنا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، انہا اس سے، مبعدون دور کر دیا جائے گا، کس کو؟ جہنم کو، جو نے پیچھے پڑھا۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے اس میں، حسیسہا اس کی آہٹ کو، وہم اور وہ، فیما اس میں، فی میں مشتہت جو وہ چاہیں گے، انفسہم ان کے دل یا ان کی چاہت، ان کی جانیں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم نہیں غمگین کرے گی ان کو، الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم اور ملیں گے ان سے، استقبال کریں گے ان کا، الملائکہ فرشتے، ھذا کہیں گے، ھذا یومکم یہ تمہارا دن ہے، الذی جو، کنتم تم تھے، توعدون وعدہ کیے گئے، یوما جس دن، نطوی السماء لپیٹ دیا جا، ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، نطوی ہم لپیٹ دیں گے، السماء آسمان کو، قطعی جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے، السجل صحیفے کو، للکتب لکھے ہوئے، کما بدأنا جیسا کہ ہم نے بنایا ہے پہلی مرتبہ، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا، اول خلقہ پہلی مرتبہ، نعیدہ ہم لٹائیں گے اس کو، دوبارہ بھی ان کو زندہ کریں گے، وعدن علینا یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، ذمہ داری ہے، انا کننا بے شک کننا ہم ہیں، ہم تھے، فاعلین یہ کرنے والے، ہم ہیں یہ کرنے والے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا، فی الزبور زبور میں، من بعد ذکر نصیحت کے بعد، ان الارض کہ زمین، یرثھا اس کے وارث جو ہیں، عبادی الصالحون نیک میرے نیک بندے ہیں، عبادی الصالحون نیک لوگ ہیں، ان فی بے شک، فی ھذا ان باتوں میں، لبلاغ پہنچانے والی یعنی بڑی خبر ہے، لقوم عابدین نیک لوگوں کے لیے، صالح لوگوں کے لیے، عابدین میرے بندوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کرتے ہیں ان سب کو میں جہنم میں پھینک دوں گا۔ جب میں جہنم میں پھینکوں گا یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، اس میں جن کو تم الہ کہتے ہو یہ اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے اس جہنم میں جانے کے لیے۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ جیسے محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم شرک کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ مشرک ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ مشرک ہیں، ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور جو ہم نے اپنے بزرگوں کے یہ بت بنا رکھے ہیں یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، کہتا ہے تم شرک کرتے ہو۔ اس کا مطلب ہے جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو الہ ہے جن کو تم پوجتے ہو یہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ عزیر علیہ السلام، مریم، عیسیٰ اور یہ فرشتے یہ بھی جہنم میں جائیں گے،
یہ محمد تم ایسے کہتے ہو؟ یعنی جب مت انسان کی خراب ہوتی ہے پھر وہ ایسے نکتے نکالتا ہے. تو آگے ان کا ذکر کیا جائے. اللہ فرما رہے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور وہ لوگ جنہوں نے سبقت کر لی، جو آگے نکل گئے، اللہ نے ان پر لازم کر دیا ہے اپنے احسان کو، نیکی کو. یہ نیک لوگ ہیں، یہ انبیاء کی جماعت نیک لوگ ہیں، اللہ نے ان کے اوپر احسان کر دیا. تو یہ جو ان کو ماننے والے نیک لوگ ہیں. فرمایا اولئک مبعدون، ہم ان سے دور رکھیں گے. یہ جو نیک لوگ ہیں، سب کے لے جانے والے ہیں، ہم ان لوگوں سے دور رکھیں گے. کن سے؟ جہنم سے دور رکھیں گے. پیچھے نے پڑھا نا کہ زفیر، وہاں پر چیخو پکار ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس جہنم سے یہ جو نیک لوگ ہیں، جو سب کے لے جانے والے ہیں، جن پر ہم نے لازم کر دیا، ہم ان لوگوں سے دور رکھیں گے. یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. یہ سب کے لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ جیسے ہم پڑھیں، اگر بخاری شریف کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو. یمن 2 حصوں میں تھا. جب یہ ایک کو ایک طرف کچھ دیر بعد دونوں کی ملاقات ہوئی، ابو موسیٰ اشعری کی اور معاذ بن جبل کی. تو ابو موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے ایک آدمی کو باندھا ہوا ہے، اس کی کس کے باندھا ہوا ہے. تو پوچھا معاذ نے، اے ابو موسیٰ یہ کون شخص ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ یہودی تھا اور یہ مرتد ہو گیا، اسلام قبول کیا، پھر اس نے کفر کی طرف چلا گیا، تو میں نے اس کو باندھ دیا ہے. معاذ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہیں کر دے گا. دیکھو کتنے شریعت کے پابند تھے، ایک حکم ہو، اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنے کے لیے کتنے بے قرار تھے. ہم پتہ نہیں کتنی حدیں پامال کر رہے ہیں. وہ مجموعی طور پر، انفرادی طور پر ہم لوگ اللہ کے حکام کو کہاں پسے پش ڈال رہے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں. پتہ بھی چلتا پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں. صرف ایک حکم ہے، جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے اس کو قتل کر دو. اسلام کہتا ہے سختی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی، اسلام کی دعوت دینی، مان لے نہیں مانے نہ مانے، زبردستی کسی کو اسلام لے کر آنا نہیں. ہاں لیکن جس اسلام قبول کر لیا اب وہ مرتد ہوتا ہے، پھر اب اس کو قتل کر دو. اس نے ابو موسیٰ کہنے لگے یہ کافر ہو گیا، دوبارہ یہودی بن گیا، میں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا. معاذ کہتے میں نہیں اتروں گا، تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا جب تو اس کو قتل نہ کر دے گا. ابو موسیٰ کہنے لگے میں اس کو اس لیے باندھا، اس کو قتل کروں گا. نہیں، پہلے اس کو قتل کرو. ابو موسیٰ اشعری نے بندوں کو حکم دیا، اس کو قتل کیا گیا. پھر وہ نیچے اترے گھوڑے سے. یعنی اتنے وہ حریص تھے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. اور پھر نیچے اترے، آپس میں مکالمہ کیا کہ تو قرآن کو کیسے پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے میں قرآن کو، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں قرآن کو جب دل کرتا پڑھتا رہتا ہوں، ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، جب مجھے یاد آتا پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کہ تو کیسے پڑھتا ہے؟ کہنے لگا میں رات کو سو جاتا ہوں، پھر جب اللہ کو منظور اٹھتا ہوں پھر قرآن کو پڑھتا ہوں. یعنی یہ ان کا آپس میں بات کرنے کا طریقہ. ہمارے بات کرنے ہم کیسے کرتے ہیں؟ وہ تیرا کیا حال ہے، وہ تو کدھر گیا، وہ تیرے کیسے معاملات ہیں، وہ تیرے بیوی، تیرے بچے، وہ کاروبار کا کیا حال ہے. ہمارے اکثر ایسے معاملات ہیں. وہ آپس میں ملے کتنی دیر بعد وہ پوچھ رہا تو قرآن کیسے پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جب دل کرتا ہوں، جب میرا من میں آتا ہے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اور کہتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میں رات کو سو جاتا ہوں، جب میں اٹھتا ہوں میں قرآن شروع کر لیتا ہوں. یہ لوگ سبقت کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سبقت کر دی. اس طرح ہم پڑھیں، یہ لوگ غزوہ سلاست جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے عمرو بن عاص کو 300 آدمی دے کر بھیجا اور 30 گھوڑے دیے اور ساتھ اونٹ بھی تھے. جب عمرو بن عاص اس جگہ پہنچے جہاں پر وہ جنگ کرنی تھی، تو سلاسل کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ کہ جو ادھر لوگ تھے نا، جو غیر مسلم تھے، انہوں نے زنجیروں سے جکڑ لیا اپنے آپ کو کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مسلمان آ رہے آنے دو. یعنی دیکھو ہر قوم کے اندر بڑے جیدار لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں اب انہیں جکڑ لیا اپنے آپ کو، سلاسل کہا گیا. عمر بن عاص نے دیکھا کہ قوم بڑی زبردست ہے تو پیچھے پیغام بھیجا، جی ہمیں کمک بھیجیں، کم کی بھیجیں، لوگ اور ساتھی چاہیے ان سے لڑنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کو، ابو عبیدہ بن جراح کو ان کا امیر بنا کر بھیجا اور ساتھ ابو بکر کو بھیجا، عمر کو بھیجا ساتھ. اب امیر کون ہے؟ عبداللہ بن ابو عبیدہ بن جراح، وہ امیر ہیں. عمر اور ابو بکر اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے وہ حاکم ہیں، وہ ساتھ اس کا امام ہے، وہ ساتھ چل رہے ہیں. وہاں پر جا کر جب ابو عبیدہ بن جراح گئے تو ابو عبیدہ بن جراح نے کوشش کی میں ان سے نا وہ یہ جو اپنا اقتدار میں لے لوں ان سے، عمرو بن عاص سے.
عمر بن عاص نے کہا تو مجھ سے اقتدار نہیں لے سکتا، مجھے اللہ کے نبی نے بنایا ہے، اس کا اپنا امیر بنایا ہے، میں ہمارا نہیں چھوڑوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے مان لیا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ان کے وہ زیرے ان کے انڈر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب عمر بن عاص نے حکم دیا کہ اس جو ہمارا لشکر ہے اس میں کوئی آگ نہیں جلائے گا، کوئی آگ نہیں جلائے گا رات کو۔ حضرت عمر فاروق تھے، جلالی طبیعت تھی، وہ اڑ گئے، کیوں نہیں آگ جلائے گا، چلائیں گے آگ۔ وہ کہنے لگے میں نے حکم دیا نہیں جلائے گا، کوئی آگ نہیں جلائے گا۔ وہ کہ میں جلاؤں گا۔ ابو بکر کہنے لگے عمر خاموش ہو جا، تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی نے اس کو امیر بنا کر بھیجا ہے اور یہ جنگ کے فنون جانتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں بنا کر بھیجا، خاموش ہو جا۔ اور عمر فاروق خاموش ہو گئے اور جنگ کی، اللہ نے فتح دی۔ عمر بن عاص واپس آئے، صحابہ کرام واپس آئے۔ عمر بن عاص کے دل میں ایک چیز آئی کہ پتہ نہیں جو اللہ کے نبی نے عمر میرے انڈر کام کیا، ابو بکر نے کام کیا، لگتا ہے مجھے میرا درجہ جو نا میرا مرتبہ بڑھ گیا۔ انسان ہے، فطرت ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اور چلے گئے، یا رسول اللہ میں ایک سوال ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون، سب سے پیارا کون ہے؟ اور ہم عائشہ، جی نہیں میں مردوں سے پوچھ رہا ہوں۔ کہا مجھے عائشہ کا باپ ابو بکر، جی اس کے بعد، جی کہنے لگے آپ فرمایا مجھے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی۔ کہا میں پوچھتا چلا گیا، آپ بتاتے چلے گئے، میں خاموش ہو گیا کہ مجھے اللہ کے نبی آخر میں نہ لے جائیں، مجھے آخر میں نہ لے جائیں، کہتے میں خاموش ہو گیا۔ یعنی بات کرنے کا مطلب ان سبقت، اور جنہوں نے سبقت کر لی، جو پہلے نکل گئے وہ پچھلے والوں سے ساتھ مل نہیں سکتے، اور جنہوں سلام قبول کر لی وہ جہنم سے مل سکتے ہیں، جہنمیوں کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ میرا ہمارا ان کے اوپر احسان ہے جو ان کو میں نے کیا تھا۔ لا یسمعون سیسہا، نہیں وہ سنیں گے اس میں آہٹ بھی، جہنم کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو ان کا دل کرے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جن کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا وہ کوئی تکلیف دہ بات سنیں گے، کوئی شور و غل نہیں سنیں گے۔ ان کے لیے فی مشتہت، جو ان کے دل کے اندر چاہے گا، انفسہم، وہ وہی ان کو ملے گا وہاں پر، خالدون، ہمیشہ کے لیے ملے گا، یہ نہیں کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ فرشتہ آئے گا نا، وہ بات مارے گا جنت والوں دیکھو، لوگ دیکھیں گے، کہے گا فرشتہ کہے گا یہ کیا چیز ہے، ایک چیز مینڈا ہوگا، کہے کہ یہ وہ پہچان جائے یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ پکارے گا جہنمیوں کو، اے آگ والو دیکھو، وہ بھی دیکھیں گے، اس سے پوچھے گا یہ چیز کیا ہے، وہ کہیں گے یہ موت ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں اس موت کے مینڈ کو ذبح کر دیا جائے گا، اور فرشتہ اعلان کر دے گا کہ اے جنتی والے خوش ہو جو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اے جہنم والے تمہارے لیے ویل ہے کہ آج کے بعد تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی یہ چیز خالدون، ہمیشگی ہوگی وہاں پر، خالدون۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو غمگین نہیں کرے گی اس دن کی سختی، یہ قیامت کی سختی جو ہے وہ کسی کو غمگین نہیں کرے گی، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو دکھ میں مبتلا نہیں کرے گی۔ وہ دن کتنا ہیبت ناک ہوگا، ہم نے پیچھے پڑھا کہ ماں بچے کو بھول جائے گی، کہ ایسا ہیبت ناک دن ہوگا۔ ہر فرمایا سوچتے 3 موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ان میں ایک وہ میزان والا، جب میزان امانت تو لے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پل صراط کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایسے حوض کوثر کو، یعنی یہ معاملے فرمایا کہ ان مواقع کے اوپر کوئی کسی کو یاد، جب نامہ مال دائیں یاد نہ دیا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہ مواقع ہوں گے ایسی سخت فرمایا اس دن لا یحزنہم، نہیں غمگین کرے گی ان کو، الفاظ الاکبر، جو بڑی پریشانی ہوگی نا کوئی کسی کو تانگ نہیں کرے اس دن کرے گی۔ وتتلقاہم الملائکہ، اور استقبال کرے گی، ملاقات کرے گی ان سے فرشتے نیک لوگوں سے، اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تم نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کے دین کے اوپر پہرا دو، اللہ کے دنوں پر نافذ کرو، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں انعام ملیں گے، اللہ راضی ہوگا، فرشتے سلام کریں گے، یہ وہ دن آ گیا ہے جس سے تم سے وعدہ کیا گیا۔ وہ کہہ رہے فرشتے کہہ رہے ان کو کہیں گے جو نیک لوگ ہوں گے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن لپیٹ دیا جائے گا آسمان کو، اور لپیٹنا جیسے
ایک کاتب اپنے لکھے ہوئے وہ صحیفے کو لپیٹ دیتا ہے، ایسے لپیٹ دیا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑ لے گا، دائیں مٹھی میں، اور آسمان کو لپیٹ لے گا ہاتھ کے اندر۔ اللہ یہ فرمایا قیامت دن ایسے ہوگا، یہ ہر چیز اللہ کے فرمایا ایسے میں اللہ فرمائے این الجبار این القہار، جب اللہ ان کو چیزوں کو پکڑ لے گا، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے قہار؟ فرمایا انا الجبار، میں ہی جبار ہوں، میں ہی قہار ہوں۔ فرمایا کوئی نہیں ہوگا اس وقت جو اس کے مقابل ہو۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، فرمایا جیسے ہم پہلی دفعہ پیدا کیا نا انسان کو، جب کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، دوبارہ ہر انسان۔ کہتے ہیں کیسے زندہ؟ فرمایا یہ ہمارا کام، ہم اٹھائیں گے اس کو۔ وعدنا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارا، ہم نے جزا سزا دینی ہے، ہم نے ایسے دنیا نہیں پیدا کر دی کہ جو ماضی کو دل کرتا رہے، جتنے مظلوم ڈھاتا رہے، نہیں، جو اس کو بدلہ ملے گا، اس کو سزا ملے گی۔ وہ جس نے اللہ کے لیے اپنا وقف کر دیا، لوگوں کی باتیں، دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، اور جو اب جوانی کے اندر جس کی چیز کو نفس چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کو بدلہ دوں گا نا، اس کو انعام ملے گا، یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہم کریں گے اس کام کو، اللہ فرمانے ہم یہ کام کریں گے، اللہ نے کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے زبور کے اندر جو کتاب زبور تھی، یا زبور صحیفوں کو بھی کہتے ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں زبور کہتے ہیں، یعنی جو گاڑی سیاہی سے لکھی جاتی کتاب، اس کو زبور کہا جاتا ہے۔ ہم نے لکھ دیا زبور کے اندر من بعد ذکر، نصیحت کرنے کے بعد، جو نصیحت اس کے بعد کیا لکھا؟ ان الارض یارثوها عباد الصالحون، کہ جو ہمارے نیک بندے وہ اس زمین کے وارث۔ کون سی زمین؟ جو پھر سیاق و سباق چلتا چلا آ رہا ہے، جو جنت کی زمین ہے، یا اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد جو نئی اللہ زمین بنائے گا، اس کے وارث ہیں ہمارے نیک لوگ، اس کے وارث ہیں یہ جنتی لوگ، جنت کے وارث ہیں ہمارے جنتی، یارثوہا، اس کے وارث ہیں ہمارے نیک لوگ، ہم نے انہی کے لیے زمین بنائی ہے۔ اس عید کو لے کر بھی کچھ لوگوں نے وہ غلط مطلب لیا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ فرما رہے ہیں ان الارض یارثوہا عبادی الصالحون، کہ زمین کے جو وارث ہیں نا وہ نیک لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس کو اللہ اقتدار دے دیتا نا، وہ چاہے اس کا کردار کیسا بھی ہو، وہ صالح ہی ہے۔ اللہ نیک بندے کے علاوہ کسی کو کردار نہیں کرتا، اقتدار نہیں دیتا، حاکم نہیں بناتا۔ اللہ جس کو حاکم بناتا ہے نا، وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے کافر ہے، چاہے جیسا بھی اس کا کردار ہے، وہ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں۔ جس کا ذہن الٹ چلتا ہے نا، پھر ایسے ہی چلتا ہے، نئے نئے نقطے نکالے گا، حالانکہ اس میں ایسی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے قیامت کے پیچھے ذکر جو آ رہا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے، کہ جو جنتی لوگ ہیں، اللہ جو ان کی جنت ہے یا جو نئی زمین بنے گی، نیا وہ اللہ اس کے بعد جو بنائے گا، وہ اس کے وارث یہ نیک لوگ ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب لیتے ہیں کہ جو بھی حاکم بن جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، اور وہ صالح ہوتا ہے، وہ نیک ہی ہوتا ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور یہ جو خبر ہے نا، جو خبریں بتائی جا رہی ہیں، فرمایا اللہ فرما رہے ہیں یہ جو اس کے جو حقدار ہیں نا، بڑے عبادت والے بندے، عبادت گزار نیک لوگ، وہ اس کے حقدار ہیں۔ جتنی خبریں بتائی جا رہی ہیں نیکی، یہ جنتوں بشارت جنتوں کی اور نیک لوگوں کی بشارتیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ اس کے جو جتنے حقدار ہیں یہ میرے نیک بندے ہیں، میرے صالح بندے ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، میرے توحید والے بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین یقیناً وہ لوگ سبقت جو سبقت لے گئے لہم من الحسنی ہماری طرف سے نیکی، ان کی طرف سے ان کے لیے ہماری طرف سے نیکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے دور رکھے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، لا یسمعون حسیسها، آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، وہ تو اس کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور جو ان کے نفس چاہیں گے، جو ان کے نفس چاہیں گے، خالدون، خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔
لا يحضرهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر ان کو بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کر سکے گی ان کو بڑی گھبراہٹ غمگین نہیں کر سکے گی وتتلقاهم الملائکہ وتتلقاهم الملائکہ اور ان سے ملاقات کریں گے فرشتے اور ان سے ملاقات کریں گے فرشتے هذا يومكم ھذا یومکم یہ وہ تمہارا دن ہے یہ وہ تمہارا دن ہے الذی وہ جو کنتم توعدون توعدون جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا یوم نطوی السماء یوم نطوی السماء جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے کطی السجل للکتب قطعی السجل للکتب جس طرح کتابوں کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں جس طرح کتابوں کے اوراق لپیٹے جاتے ہیں کما بدأنا کما بدأنا جس طرح ہم نے پیدا کیا جس طرح ہم نے پیدا کیا اول خلق اول خلق پہلی تخلیق پہلی تخلیق نعیدہ اس کو لوٹائیں گے ضرور اس کو لوٹائیں گے ہم وعدن علینا وعدن علینا یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے یہ وعدہ ہمارے ذمے انا كنا فاعلین انا کنا فاعلین یقیناً ہم ہی کرنے والے ہیں یقیناً ہم ہی کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں من بعد ذکر من بعد ذکر وعد و نصیحت کے بعد وعد و نصیحت کے بعد ان الارض ان الارض بے شک زمین بے شک زمین یرثها یرثها اس کے وارث ہوں گے اس کے وارث ہوں گے عبادی الصالحون عبادی الصالحون میرے نیکوکار بندے میرے نیکوکار بندے ان فی ھذا ان فی ھذا بے شک اس میں بے شک اس میں لبلاغن لبلاغن البتہ ایک پیغام ہے البتہ ایک پیغام ہے لقوم عابدین لقوم عابدین عبادت گزار بندوں کے لیے عبادت گزار بندوں کے لیے جزاک اللہ